السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں صاحب الحوت و ذوالنون کے لقب سے بھی پکارا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، مگر ان لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات تو نہیں کی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تک سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتیں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر تمام لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ سب توبہ میں مشغول ہو گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کر دی۔ ایک دوسرے پر ظلم جو کیے تھے وہ معاف کروانے لگے، سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ اچانک دھواں اور عذاب کی بدلیاں ختم ہوئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہ دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا۔ اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے، لہٰذا آپ شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہوئے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب تک اس بھاگے ہوئے غلام کو اس کشتی سے نہیں اتار دیا جاتا جب تک وہ کشتی آگے نہیں چلے گی۔ لیکن فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ قید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور مچھلی کے کنارے پر آ کر آپ کو اس مچھلی نے اگل دیا، اور یہ سب آپ کی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اس وقت آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس جگہ اللہ نے کدو کی ایک بیل اگا دی، اور آپ اسی کے سائے میں آرام کرنے لگے اور غذا حاصل کرنے لگے۔ پھر جب آپ میں کچھ طاقت آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش بھی آئے، اور آپ کی قوم آپ پر ایمان لے آئی۔
چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ آج تک کے واقعات میں ہم نے تقریباً تمام قوموں کے متعلق ایسے واقعات سنے جس میں اس قوم پر اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی توبہ کرنے کی وجہ سے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے معاف کر دیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ لہٰذا آپ سے یا ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے۔ مزید باتیں آئندہ کی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔